السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں آباد کیا، لہٰذا اسی سے بخشش مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے آیت نمبر 61 یعنی 61 آیت کریمہ کی تلاوت بھی کی گئی بفضل اللہ تبارک و تعالی، بتوفیق اللہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جب اس صورت کریمہ کی تفسیر اور ترجمہ کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت میں نے بتلایا تھا کہ ایک صحابی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن قوموں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسایا تو اپنی نعمتوں سے اس قدر مالا مال کیا کہ پوری دنیا میں ان کی شہرت، ان کی ناموری اور ان کی طاقت کا ڈنکا بجا کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمانی اور گناہوں کے پاداش میں ان قوموں کے اوپر عذاب بھیجا اور ان قوموں کے نام و نشان کو اس دنیا سے ملیا میٹ کیا، تو ان کے نام و نشان کا مٹ جانا بھی رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ سامعین کرام، ان واقعات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے قصے اور کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ ان واقعات میں اور ان واقعات کے لیے جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں اس کے اندر غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر بھی وہ باتیں بہت حد تک پائی جاتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم کے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آئے جیسا کہ ان قوموں کے اوپر آیا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ ان واقعات کو سن کر کے پڑھ کر کے اپنے اندر کیا محسوس کرتے ہیں، یہ اصل سوچنے کی بات ہے۔ سامعین کرام، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود، ان کا جو مسکن تھا، صالح علیہ السلام کا جو مرکز تبلیغ تھا وہ کہاں واقع تھا؟ تو تاریخ اور تفسیر کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم سمود کا جو مسکن ہے وہ حجاز اور ملک شام کے درمیان، حجاز یعنی جو عرب کا جو علاقہ ہے، سعودی عرب کا جو علاقہ ہے حجاز اور ملک شام کے درمیان۔ سامعین کرام، جہاں پر ان لوگوں کا مسکن تھا، جس جگہ پہ یہ لوگ بستے تھے، اس کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں قوم سمود کو دوسرے مقام پر اصحاب الحجر بھی کہا گیا ہے اور اس مقام کو ہجر کہتے ہیں۔ یہ جو ہجر ہے یہ قوم سمود کا بالکل بارونق اور بھرا پورا شہر تھا، جس کو بعد میں چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو کھنڈر کی شکل بن گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قول اللہ تبارک و تعالی وإلی ثمود اخاهم صالحا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے، کیونکہ تبوک سے واپس آنے پر جو مدینے کا رستہ ہے اسی میں وہ جگہ واقع ہے جہاں پر قوم سمود بسا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو ہجر کے مقام پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگوں نے جلدی وہاں کے کنووں سے پانی بھر لیا اور اس سے آٹا گوندھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آٹے کو پھینکو اور اونٹوں کو کھلاؤ، اور جتنے بھی پانی مشکیزوں میں بھرے گئے ہیں سب کو بہا دو۔ اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کے
کنویں میں پینے کی جگہ بتلایا کہ دیکھو یہ کنواں ہے جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی، تم کو اگر پانی وغیرہ لینا ہے تو یہاں سے لے لو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ آج غیروں کے ہاں جو تہوار ہوتے ہیں تو اس کے مٹھائی کو لینے کے لیے مختلف قسم کی بہانے بازیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی بہانے بازیاں کہ نہیں یہ ہے وہ ہے، لے لینا چاہیے، ایسا ہے ویسا ہے۔ حالانکہ ان کے تمام تہواروں کے اندر شرک و کفر بھرا پڑا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ دیکھو یہ جو کنواں ہے یہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اگر تم کو پانی لینا ہے تو یہاں سے لے لو، ان لوگوں کا پانی ہرگز مت لینا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے عذاب نازل ہونے والے قوم کے بستیوں میں جب جاؤ جو اپنے کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے تھے اور ان پر عذاب نازل ہوا، تو ان کی بستی میں جب جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ، ایسے نہیں جانا۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لینا، کیونکہ اللہ سے خوف آ رہا ہے۔ سر کو جھکا کر کے جانا، توبہ و استغفار کرتے ہوئے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قوم کے اوپر جو عذاب نازل ہوا تمہارے اوپر بھی وہ عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے کجاوے میں ہی اپنے سر کو چادر سے ڈھک لیا اور پھر جلدی جلدی وہاں سے نکل گئے۔ سامعین اکرام، یہ وہی قوم سمود ہے جس کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اصحاب الحجر بھی کہا گیا ہے۔ یہ لوگ بھی بت پرستی میں مبتلا تھے، حد درجے کی بت پرستی میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف انہی میں سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ اب قوم جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہے، کفر و شرک میں مبتلا ہے، اور بت پرستی کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی آپ جتنی بھی قوموں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، جو بت پرستی کرنے والے قوم ہیں ان کی تاریخوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، یا قرآن کریم کے اندر مشرکین مکہ کے بت پرستی کے اصل مقصد کو دیکھیں گے تو وہ لوگ بت پرستی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ وہ لوگ ان بتوں کو اللہ نہیں مانتے تھے، بلکہ ان بتوں کو اللہ کا مقرب مانتے تھے۔ ان بتوں کی جو پوجا کرتے تھے کیوں کرتے تھے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ان سے اگر ہم کچھ کہیں گے اور گزارش کریں گے تو یہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے اور پھر وہاں سے ہماری بگڑی بنوا کر کے ہماری بات کو منوا لیں گے۔ محترم سامعین کرام، بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے، یہ عقیدہ آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے پوری آیت کریمہ کی تفسیر بیان کریں گے تو ساری بات آپ کے سامنے بالکل کھل کر کے واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی گزارش مت رکھو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مشکل کشا حاجت روا مت سمجھو، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا، تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سامعین کرام، آگے سیدنا صالح علیہ السلام نے مزید فرمایا، کیا فرمایا سیدنا صالح علیہ السلام نے؟ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کی عبادت کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور زمین میں ہی تم کو آباد کیا۔ زمین سے پیدا کیا کیا مطلب؟ پہلے آدم کو پیدا کیا مٹی سے۔ زمین سے پیدا کیا کا مطلب یہ کہ پہلے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، اور پوری دنیا کے جو انسان ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ آدم سے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کہاں سے پیدا ہوئے؟ آدم سے۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا انشأکم من الارض، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ زمین سے پیدا کیا یعنی پہلے آدم کو پیدا کیا، اس کے بعد تم لوگوں کو پیدا کیا اور تمہاری پوری ضروریات کو کس چیز سے جوڑ دیا؟ زمین سے۔ آج دیکھیے آپ غور کیجئے، ایک انسان غور کرے، اس کی تمام ضروریات اسی زمین سے پورا ہو رہا ہے۔ صرف انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک ذرا ذہن لگائے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی پوری ضروریات اسی زمین سے پورا ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی زمین سے تم کو پیدا فرمایا اور پھر اسی میں تمہارے آباد ہونے کا پورا بندوبست کر دیا۔ آگے اللہ نے مزید فرمایا فاستغفروہ، صالح علیہ السلام نے کہا کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور زمین میں آباد کیا، لہذا تمہارا کام کیا ہے، تمہارے اوپر فرض کیا ہے کہ اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو
اور اسی کی طرف رجوع کرو. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف تم رجوع کرو. کیا مطلب یہ کہ تم جن جھوٹے معبودوں کی عبادت کر رہے ہو، جن بتوں کے سامنے جھک رہے ہو، جن کے سامنے نظر و نیاز پیش کر رہے ہو، جن کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچانے والے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ جتنے کام ہم نے بتلائے ہیں وہ تو اللہ نے کیا ہے. تم کو پیدا کیا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تمہاری تمام ضروریات کو پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر تم کو لوٹنا کدھر چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تم کو مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اپنے گناہوں کی بخشش طلب کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے. لیکن یہ جھوٹے معبودوں کو پوچھ کر کے کیوں شرکیہ اعمال تم لوگ کر رہے ہو؟ سامعین کرام، آگے مزید سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان ربی قریب مجیب، میرا رب ہر ایک سے قریب ہے. میرا رب ہر ایک سے قریب ہے اور میرا رب ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا ہے. دیکھیے اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی دنیا دار اور جاہ و منصب کے جو ہوس رکھنے والے جو بڑے بڑے دین اور مذہب کے ٹھیکیدار لوگ ہیں، انہوں نے ایک عقیدہ گڑھا ہے. کیا عقیدہ گڑھا ہے؟ جس طرح سے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ اور حاکموں کے پاس اگر کچھ پہنچانا ہو تو آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اس کے قریبی کو پکڑنا پڑے گا، جو اس کے قریب رہتے ہیں ان کو پکڑنا پڑے گا. ان کو پکڑ کر کے بولنا پڑے گا کہ صاحب کے پاس یہ عرضی پہنچانی ہے. اس کے ذریعے سے آپ عرضی پہنچا سکتے ہیں، ویسے آپ عرضی نہیں پہنچا سکتے ہیں. آپ پہلے ان کے قریبی کو پکڑیں گے، ان کو عرضی دیں گے، عرضی وہ لے کر کے صاحب کے پاس جائے گا. اب صاحب کو جو کچھ بولنا ہوگا اسی کے تھرو بولیں گے. ویسے ہی آپ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے ہیں. جو حاکموں کا حاکم ہے آپ ڈائریکٹ اس سے کیسے مانگ لیجیے گا؟ یہ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے، آپ ڈائریکٹ اس سے کیسے مانگ لیجیے گا؟ آپ کو اگر اللہ سے مانگنا ہے تو یہ جو ہے نا ود، یغوث، یعوق، لات، منات، یا آج کل ہمارے زمانے میں جو ہے فلاں شاہ، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ حجویری، تو یہ فلاں بابا، تو وہ فلاں بابا، ان کو پہلے پکڑنا پڑے گا اور ان کے سامنے آپ کو حاضری دینی پڑے گی، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرنا پڑے گا، ان سے عرض کرنا پڑے گا کہ جاؤ اللہ سے بولو، تب جا کر کے یہ بولیں گے تو آپ کی بات پوری ہوگی. یہ ایسا غلط اور خطرناک اور گندا عقیدہ ہے کہ ساری برائیاں اور شرک اسی سے پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی یہاں پر 2 لفظوں میں بالکل ختم کر دیا کہ اس عقیدے کی اللہ کے سامنے کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ربی قریب، میرا رب ہر ایک سے قریب ہے. انسان مانگے گا اللہ اس کو دے گا، جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا، کیونکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا کس چیز کے لیے؟ اللہ سے مانگنے کے لیے پیدا کیا ہے. جو مانگے گا اللہ سے اللہ اس کو دے گا. ان ربی قریب، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے قریب ہے. وَإِنَّ رَبِّي مجیب، اصل میں مجیب ہے لیکن وَإِنَّ رَبِّي مجیب، میرا رب جو ہے وہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گناہگاروں کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. گناہگاروں کو چاہیے کہ باباؤں کے پاس جائیں، ولیوں کے پاس جائیں، پیروں کے پاس جائیں اور جا کر کے ان سے کہیں، ان کے سامنے جھکیں. اللہ نے کہا کہ نہیں، ان ربی مجیب، میرا رب جو ہے وہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے. نیکوکاروں کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے اور جو گناہگار ہے ان کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ دعا کی جو شرائط ہے اس کو پورا کرنا. اللہ سے مانگو اللہ دے گا. ابھی یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ نیک لوگوں سے جو دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو کہا دعا کرنے کے لیے. تو نیک لوگوں سے دعا کروانا اور بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. گناہگاروں کو اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو فلاں کے پیر کے پاس جائے، فلاں پیر کے پاس جائے، یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کہا کہ ان ربی قریب، میرا رب جو ہے وہ ہر ایک کے قریب ہے اور میرا رب ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا ہے. یہ باتیں سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری بات اللہ تک پہنچائیں گے، ایسا نہیں ہے. میرا رب ہر ایک کے قریب بھی ہے اور ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا ہے. لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ سے ہی مانگے، اس کے سامنے ہی جھکے، اس سے ہی رجوع کرے اور اس سے ہی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے. محترم سامعین کرام، آگے باتیں کیا کیا ہوئی
ان کے قوم کے لوگوں نے کیا کہا، صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کہا، یہ تمام تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہیں، جس میں ہم لوگوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ انشاءاللہ ان باتوں کو کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا